دوستو، ایک بہت ہی لائق اسٹوڈنٹ جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں تھا۔ اس نے مختلف کمپنیز میں اپلائی کیا ہوا تھا، چونکہ اس کا اکیڈمی ریکارڈ بہت شاندار تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے کلاس میں ٹاپ کرتا تھا، اس لیے جہاں جہاں بھی اس نے اپلائی کیا ہوا تھا تقریباً ہر جگہ سے ہی اسے کالز آنا شروع ہو گئی۔ اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایک بہت ہی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی اس نے سلیکٹ کی اور انٹرویو دینے کے لیے چلا گیا۔ وہ بڑا پر اعتماد تھا، اسے یقین تھا کہ یہ جاب وہ آسانی سے حاصل کر لے گا۔ پہلا انٹرویو اس نے آرام سے کلیئر کر لیا اور فائنل انٹرویو کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹر نے لینا تھا۔ ڈائریکٹر نے ہی فیصلہ کرنا تھا کہ اسے جاب ملے گی یا نہیں۔ مقررہ وقت پر وہ انٹرویو دینے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ تمہارا اکیڈمی ریکارڈ تو بہت شاندار ہے، ہمیشہ ہی تم نے اچھے مارکس لیے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری اسٹڈی کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ ڈائریکٹر نے پوچھا۔ لڑکے کو اس سوال کی توقع نہیں تھی، وہ تھوڑا حیران ہوا۔ میری اسٹڈی کے اخراجات میرے والد صاحب ادا کرتے ہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ اچھا، تو تمہارے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ ڈائریکٹر صاحب نے اگلا سوال پوچھا۔ اب لڑکا تھوڑا سا ہچکچایا۔ میرے والد صاحب دھوبی ہیں، وہ لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اچھا، مجھے ذرا اپنے ہاتھ دکھاؤ، ڈائریکٹر نے کہا۔ لڑکا ذرا حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح کا انٹرویو ہے۔ خیر، اس نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ اس کے ہاتھ بالکل صاف ستھرے تھے، ہاتھوں کی جلد بالکل صاف اور نرم ملائم تھی۔ کیا تمہارے والد صاحب تمہیں بھی اپنے ساتھ کام پر لے کر جاتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی کپڑے دھونے میں ان کی مدد کی ہے؟ لڑکے نے کہا، میں نے کئی بار اپنے والد صاحب کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے والد صاحب نے مجھے ہمیشہ منع کر دیا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی پر دھیان دوں، دل لگا کر پڑھوں، تاکہ مجھے ان کی طرح لوگوں کے کپڑے نہ دھونے پڑے۔ ڈائریکٹر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تمہارا انٹرویو یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب میں تمہیں ایک اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ کام کرو اور کل دوبارہ میرے پاس آؤ۔ لڑکے نے کہا، جی بتائیے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ جب بھی تمہاری اپنے والد صاحب سے ملاقات ہو تو تم نے ان کے ہاتھوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہیں، ان کی جلد کیسی ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد کل آفس میں آ کر دوبارہ مجھ سے ملنا ہے۔ لڑکا خوشی خوشی آفس سے نکل آیا۔ وہ یہ سوچ کر خوش تھا کہ ڈائریکٹر نے کل دوبارہ بلایا ہے تو مطلب وہ مجھے نوکری پر ضرور رکھے گا۔ اور والد صاحب کے ہاتھ دیکھنا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے کی اسے جلدی تھی، اس لیے وہ اپنے گھر جانے کے بجائے اپنے والد صاحب کے کام کرنے کی جگہ پر چلا گیا۔ والد صاحب نے اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ بیٹا، تمہارا انٹرویو کیسا ہوا؟ اچھا ہوا ہے، لڑکے نے جواب دیا اور پھر انہیں ساری بات بتائی۔ بابا، کل مجھے انشاءاللہ نوکری ضرور مل جائے گی۔ اب آپ مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں۔ اس کے والد صاحب یہ ساری بات سن کر تھوڑا حیران ہوئے، لیکن بیٹے کے اصرار پر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ لڑکے نے پہلی دفعہ اپنے باپ کے ہاتھوں کو پکڑا تھا اور غور سے دیکھا تھا۔ اس کے باپ کے ہاتھ انتہائی سخت اور قدرے تھے کام کرنے کی وجہ سے۔ ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے اور کہیں جگہ سے زخمی اور پٹے ہوئے تھے۔ اس لڑکے کو زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ وہی ہاتھ ہیں جو سارا دن محنت کرتے ہیں تاکہ وہ سکون سے زندگی گزار سکے، جو سارا دن لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں تاکہ وہ اچھے اسکول میں پڑھ سکے، اچھا کھا سکے، اچھا پہن سکے۔ اس کے باپ کے ہاتھ کا ہر چالہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کی کامیابی کے پیچھے اس کے والد صاحب کی قربانیاں ہیں۔ اسے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ آج وہ جس بھی مقام پر ہے، اس مقام پر پہنچانے کے لیے اس کے والد صاحب نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بابا کے ہاتھوں کو چوما، اپنے آنکھوں سے لگایا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس نے اپنے باپ کے اس دن کے بچے ہوئے سارے کپڑے ایک ایک کر کے دھو دیے۔ اس کا باپ اسے روکتا ہی رہ گیا۔ اس نے وہ سارا دن اپنے باپ کے ساتھ گزارا اور ان سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ اگلے دن وہ تیار ہو کر ڈائریکٹر کے آفس پہنچ گیا۔ ڈائریکٹر کا سامنا کرتے ہوئے اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں نمی تھی۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، ہاں بھائی، کل جو میں نے تمہیں اسائنمنٹ دی تھی، مجھے اس بارے میں بتاؤ، کیسا رہا تمہارا ایکسپیرینس؟ میرے ساتھ کچھ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ لڑکے نے کہا، سر، میں نے زندگی کا کل ایک بہت ہی بڑا سبق سیکھا ہے۔ کل میں نے وہ جانا جو آج تک مجھے کسی نے نہیں سکھایا تھا۔
میں نے سیکھا کہ قربانی کیا ہوتی ہے، اپنے کیا ہوتے ہیں، رشتے کیا ہوتے ہیں۔ ہم جو ایک اچھی اور عیش والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس زندگی کے پیچھے ہمارے والدین کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ وہ خود تکلیف اٹھاتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو آسانیاں ملے۔ آج میں اگر اتنا پڑھ لکھ گیا تو یہ سب میرے والد کی وجہ سے ہے۔ میرے بابا اگر نہ ہوتے تو میں پڑھائی میں کبھی اتنا آگے نہ آ پاتا۔ میں نے آج جب کپڑے دھونے میں بابا کی مدد کی تو مجھے احساس ہوا کہ ان کا کام کتنا سخت اور مشکل ہے، اس کام میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے والدین جو ہمارے لیے اتنا کچھ ساری زندگی کرتے آتے ہیں، اس کا صحیح معنوں میں مجھے آج اندازہ ہوا۔ رشتوں کی اہمیت کا احساس جتنا مجھے آج ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ڈائریکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، یہی چیز، یہی احساس میں اپنے مینیجر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس شخص کو اپنی کمپنی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں جو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی قدر کرے، جس کو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی مشکلوں کا احساس ہو، اس کی تکلیفوں کا احساس ہو، جسے یہ احساس ہو کہ اس کمپنی کو کامیاب بنانے کے لیے کتنے ہی لوگ دن رات محنت کر رہے تھے، اور ان لوگوں کی محنت کے بغیر کمپنی کبھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچتی۔ مجھے ایسا مینیجر چاہیے جس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ بنانا ہی نہ ہو، جس کی زندگی میں صرف پیسوں کی ہی نہیں بلکہ رشتوں کی بھی اہمیت ہو۔ میں تمہیں اپنی کمپنی میں ویلکم کرتا ہوں، تم اس جاب کے حقدار ہو۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین نے کتنی مشکلوں سے، کتنی قربانیاں دے کر ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، ہمیں پڑھایا یا لکھایا گیا ہے، انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا ہے، اپنی خواہشوں کو بھول کر ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو بھی پورا کیا ہے، جو خوشی خوشی ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اپنے محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو ہم پر خرچ کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچتے، اور اب ہم جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے، اب جب انہیں ہماری ضرورت ہے، ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں، ان سے جان چھڑاتے ہیں، اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں۔ کیا اب ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ان کا سہارا بنیں؟ اگر ان کی آنکھیں دھندلی ہو گئی ہے تو ہم ان کی آنکھیں بنیں، اگر ان کے ہاتھ، ان کے جسم کمزور ہو گئے تو ہم ان کی طاقت بنیں۔ اور والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر سہولت دینے کی کوشش ضرور کرے، اپنے طاقت کے حساب سے۔ ان کو اچھا لباس دے، اچھا گھر دے، اچھے اسکول میں داخل کروائے، ان کی ہر جائز خواہش کو ضرور پورا کریں، لیکن ان کو کبھی کبھی یہ بھی احساس دلائیں کہ ان کی ماں کتنی محنت سے ان کے لیے کھانا بناتی ہے، برتن دھوتی ہے، ان کا باپ جو پیسے ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگاتا ہے، وہ کمانے میں وہ کتنی محنت کرتا ہے، کتنی محنت سے کماتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں اپنے بچوں کو ان کی مدد کروایا کریں۔ کسی دن کھانا بنانے کے بعد سب بچوں کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں، تاکہ انہیں صحیح معنوں میں احساس ہو کہ برتن دھونے میں کیسا لگتا ہے۔ کبھی ان کو اپنے ساتھ کام پر لے جایا کریں، اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی سیکھیں گے، اور ان کو یہ بھی احساس ہوگا کہ کسی کام کو کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے، اور وہ کام کی قدر کرنا بھی سیکھیں گے۔ دوستو، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے والدین کی قدر کرو۔ کوئی بھی شخص اپنے والدین کو دکھی کر کے زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔